السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبیہ محمد سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا خلقت لكم وانكم خلقتم للآخرة. صدق اللہ العظیم. لائق قصت احترام معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس باوقار جلسے میں میری تقریر کا موضوع ہے تخلیق انسانی کا مقصد. حضرات، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کائنات میں جب کبھی کوئی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کے سامنے اس کی تخلیق و صنعت کے مقاصد ہوتے ہیں. ایک معمولی سا پین، پرس، ٹوتھ برش تک مخصوص مقاصد و اہداف کے لیے بنائے جاتے ہیں، اور جب تک یہ چیزیں اپنے مقاصد کی تکمیل کرتی رہتی ہیں لائق تعظیم سمجھی جاتی ہیں، اور جیسے ہی وہ اپنی افادت کھو دیتی ہے تو انہیں کوڑے دان کے حوالے کر دیا جاتا ہے. غور کیجئے، جب یہ معمولی اشیاء بے سود نہیں بنائی جاتی ہیں تو اس کائنات کا نوشہ اور دولہا کیسے بے مقصد تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ وہ جس کے سر پر خلافت ارضی کا تاج زرعی رکھا گیا ہو اور جسے احسن تقویم میں ڈھال کر کرامت و بزرگی کا پیراہن جمیل عطا کیا گیا ہے، بے مقصد و بے سود کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ حضرات، ابن آدم کے تخلیقی مقاصد کا اظہار قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے. رب کائنات نے اس خاکی مخلوق کی پیدائش سے قبل ہی فرشتوں کی مجلس میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر اس کے منصب و مرتبے کا تعین کر دیا تھا. انبیاء کا ذری سلسلے قائم فرما کر اس مقصد کے حصول کی تلقین و تبلیغ کی اور راہ مستقیم کی جانب واضح رہنمائی فرمائی. انبیائی سلسلے کے سب سے آخر میں تاجدار مدینہ کے قلب اطہر پر اپنے آخری کلام کا نزول فرما کر تخلیق انسان کے آخری خطوط طے فرما دیے اور یہ اعلان عام کر دیا: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضرات، تکمیل دین اور اتمام نعمت کے ساتھ یہ حکیمانہ اعلان کر دیا کہ یہی راستہ حق و صدق کا راستہ ہے. جو بھی اس راہ وفا و اتباع سے سر منہ انحراف کرے گا ضال و گمراہ ہوگا، شیطان کا آل کار ہوگا. ارشاد فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ساتھ یہ مطالبہ بھی کر دیا کہ جو اس راہ وفا کا سالک بننا چاہے وہ یہ طے کر لے کہ یہاں دوغلاپن اور منافقت نہیں چلتی، یہاں تو کامل و مکمل اتباع اور سچی شفتگی و جانساری ہی کامرانی کے شاہ کلید ہے. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے: یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. لہذا تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے خاکی وجود پر احکامات خداوندی کا نفاذ کرے، صبغت اللہ میں رنگ کر ملت حنیفیہ کا پیرو بن جائے، عشق و محبت اور جان سپاری کا اعلیٰ ترین نمونہ بن کر دنیا و آخرت کے سرخروئی حاصل کرے، اور اس عالم فانی میں رہ کر عالم باقی کی تمنا میں سرگردہ رہے. شیطانی تلبیسات، حیوانی نفسیات،
حیوان نفسیاتی و خواہشات سے دامن دل اور آگن جگر کو آلودہ نہ کرے، بلکہ اپنے مقاصد تخلیق میں محو مگن رہے، یہاں تک کہ جسر موت سے پار ہو کر وصال یار نصیب ہو جائے۔ اب میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرتے ہوئے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جس سے زندگی ہو پیاری۔ وما علینا الا البلاغ۔